قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فباب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. لیلۃ القدر کا بیان ہے ماہ سیام کے مسائل کے اختتام پر، یا سیام جو اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کے اختتام پر مؤلف نے لیلۃ القدر کا باب قائم کیا ہے، اور اس کے بعد اعتکاف کا، یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے اندر ہی ہے، اور یہی جمہور اہل علم کا قول ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سال بھر کے اندر مخفی ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے تعلق سے فرمایا: شہر رمضان الذی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور یہ لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، یا جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہی ہے، نہ کہ سال بھر۔ اس کو قدر کہا گیا ہے، قدر کے معنی عزت اور احترام کی رات، کیونکہ یہ عزت و احترام کی رات ہے۔ فرشتے اس میں زمین پر تشریف لاتے ہیں، خود روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ قدر کے معنی ہے تنگی، اس قدر فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ بڑی اہم رات ہے اور رمضان کے اندر ہے، اور اس رات کی تلاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عشر اول کا اعتکاف کیا۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ جس شب کی تلاش ہے آپ کو وہ آگے ہے، پھر آپ نے درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا۔ پھر آپ کو کہا گیا کہ جس شب کی، جس رات کی آپ کو تلاش ہے، یعنی لیلۃ القدر کی، وہ رمضان کے آخری عشرے میں۔ چنانچہ آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ فرمایا: من اراد منکم ان یعتکف فلیعتکف العشر الاواخر، تمہیں کا جو کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اور پھر اسی کے اوپر آپ کاربند رہے اور امت کاربند ہے۔ لیلۃ القدر جیسا کہ ہم جانتے ہیں علی الاطلاق بلا استثناء سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل، سب سے برتر رات، کیونکہ اس رات کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بقول خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایسا 1000 مہینہ جس کے اندر لیلۃ القدر نہ ہو، یعنی اگلی امت کے مقابلے میں 83 سال 4 مہینہ تقریباً، اتنی بڑی مدت جو عام طریقے سے لوگوں کی زندگی بھی نہیں ہوتی، ایک رات کی عبادت اللہ نے 1000 مہینے کی عبادت سے، 1 مہینے کی عبادت کو برتر بنایا۔ اس لیے یہ رات اپنی عظمت کے لحاظ سے ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں
رمضان کے مہینے کو اور خاص کر کے آخری عشرے کو جس میں لیلۃ القدر مخفی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور اس رات کو بہر قیمت حاصل کرنے کی کوشش کریں. کسی طرح کی کوئی سستی، کاہلی اور بے رغبتی کا مظاہرہ نہ کریں. اللہ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. تو یہ لیلۃ القدر بڑی عظیم رات ہے. اللہ نے اس کے سلسلے میں ایک سورت ہی قرآن مجید میں سورت القدر کے اعتبار سے نازل کی ہے، اور اس میں فضیلت کے کئی اور پہلو ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک تو یہ نزول قرآن کی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر اللہ نے اس کی فخامت شان اور عظمت شان کو بیان کیا، وما ادراک، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ یہ رات کیا ہے، اس کی عظمت کا کیا آپ کو علم اندازہ. پھر اللہ نے خود ہی بتایا، جہاں جہاں قرآن مجید میں وما ادراک ہے، اللہ نے اس کا جواب خود قرآن میں دیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، رب تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں. یہ رات سلامتی کی رات ہے، سلامتی کی رات ہے. عذاب سے سلامتی، جہنم سے سلامتی، آفات و بلیات سے سلامتی، فتنہ و فساد سے سلامتی، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادقہ. الحمدللہ. چنانچہ صحابہ کرام کو اس رات کے پانے کا بڑا اہتمام تھا اور وہ فکر مند تھے. ایک مرتبہ کئی صحابہ نے خواب دیکھا کہ وہ آخری 7 راتوں کے اندر ہے، جس کا ذکر یہاں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں ہے، جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ کچھ لوگوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے خواب دیکھا لیلۃ القدر کے تعلق سے کہ وہ آخری 7 راتوں کے اندر ہے. آخری 7 راتوں کے اندر، یعنی 23 سے لے کر کے لاسٹ نائٹ تک، آخری 7 راتوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آغا رؤیاکم قد تواتعت، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب متفق ہے، موافق ہے ایک دوسرے سے، فی سبیل اواخر، آخری 7 راتوں کے متعلق. لہذا جو تم میں کا کوئی اس کا متلاشی ہو وہ اسے آخری 7 راتوں میں تلاشی. کئی بار آپ نے کہا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے کے اندر تلاشو، تو آخری عشرے کے اندر تلاشو، بطور خاص 7 راتوں میں تلاشو. اور اسی طریقہ سے کہا گیا تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاشو. تو اس طریقہ سے تعارض نہیں ہے حدیثوں کے اندر. آگے دوسری جو حدیث ہے ہمارے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز سے فرما دیا ہے، ایک دم نص صریح ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اور نائٹس کے اندر، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کے اندر اس کو تلاش. اس باب کی سب سے واضح اور صریح ترین روایت یہی ہے. اور بر صغیر میں ہمیشہ علماء اہل حدیث کا یہی موقف رہا کہ آخری عشرے کی اور نائٹ کے اندر ہے، طاق راتوں کے اندر. میرا خیال ہے میرے محدود علم کے مطابق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کے بعد کے ان کے بعد کے علماء نے، اور خاص کر کے علماء حنابلہ نے، علماء کرام مفتیان نظام نے یہ کہا کہ صاحب آخری عشرے کی تمام راتوں کے اندر اس کو تلاشنا چاہیے، جفت راتوں کے اندر بھی تلاشے، لیکن طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے. جبکہ علماء اہل حدیث ہند میں یہ کہتے رہے، اور بعض محققین علماء عرب بھی کہتے ہیں کہ صرف اور نائٹ کے اندر، جفت راتوں کے اندر نہیں ہے. اصل میں یہ معاملہ اس لیے کھڑا ہوا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ التمسوها فی تاسعۃ تبقى، ایسی رات میں تلاشو جو مہینے میں باقی راتوں میں 9ویں رات ہو. باقی راتوں یعنی مہینے میں اب جو راتیں بچ گئی ہیں اس کی وہ 9ویں رات. فی سابعۃ تبقى، 7ویں رات میں تلاشو جو باقی مادہ ہے، یعنی مہینے کی باقی مادہ راتوں میں 7ویں رات. فی خامسۃ تبقى،
5ਵੀं रात बाकी हो, यानी वो रात उसके बाद तो वो उसको काउंट करते हुए 5वीं रात हो, 5 रात हो। तो अब ये कहा कि नहीं मालूम कि महीना 29 का होगा कि महीना 30 का होगा, कितनी रातें अब महीने में बाकी हैं। तो अगर 29 का चांद होगा तब तो साबियातीन तबका 23 की रात हुई। 9 रात जो बाकी मादा हो 21 की होगी, 21 से लेकर के 29 तक 9 रात होगी, और 7 रात 23वीं रात होगी, और 5वीं रात में तलाश हो बाकी मादा 5 रातों में जो 5वीं रात हो उसमें तलाश हो 25 की रात होगी। ये तो 29 के हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर महीना 30 का हुआ तब 9वीं रात में तलाश हो, यानी ऐसी रात में तलाश हो कि उस रात को शुमार करते हुए 9 रात बच जाए तो 22वीं रात होगी। 7 रातें बच जाए तो 24वीं रात होगी। 5 रातें बच जाए तो 26वीं होगी। 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं, 5वीं रात होगी वो। मैं इस सिलसिले में ये अर्ज करना चाहता हूं कि 9वीं रात, 7वीं रात, 5वीं रात, ये 9, 7, 5 ये ऑड नंबर्स, खुद ये इस बात की वजाहत है कि ऑड नाइट्स के अंदर तलाशना है। लिहाजा जिस रातों में तलाशने का सिलसिला का मामला मेरे नाकिस ख्याल में गलत है। दूसरी बात यह है कि महीना 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, ठीक है, लेकिन कंफर्म यकीनी बात तो यह है कि 29 का ही होगा, उससे नीचे का नहीं होगा। 28 का नहीं हो सकता, 30 का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 29 का होना, उससे कम का तस्वुर नहीं। 29 का होना यकीनी, कम से कम 29 रात तो होगी ही महीने के अंदर, 29 दिन होते हैं। तो क्यों ना हम अकल्ले अदद को ले जो कि यकीनी है। 30 का काउंट क्यों करें हम, 29 को काउंट करें, क्योंकि 29 का होना तो यकीनी है, उससे नीचे तो आ नहीं सकता। और तीसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दो टोक फरमा दिया है। अफसहुल खल्क ने फरमा दिया, तहर्रउ लैलतल क़द्र फिल वित्र मिनल अश्रिल अवाखिर, आखिरी अशरे की ताकड़ा तुम्हें तलाश। तो अब इसके बाद कोई बात ही नहीं रह जाती। ये तो बिल्कुल कातिल निज़ा है, इस बहस में को काते है, कोई बहस नहीं करने की गुंजाइश। हाफिज अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने 40 से ज्यादा अक़वाल बयान की है लैलतुल क़द्र कब हो सकती है, साल के दिनों में से लेकर के और रमजान के अंदर और कई मुख्तलिफ रातों के अंदर। लेकिन उनका भी रुझान इसी तरफ है कि ये ऑड नाइट्स के अंदर है, और 5 ऑड नाइट्स के अंदर ये मुंतकिल होती रहती है, किसी एक रात में ये मुतय्यन नहीं है। जैसा कि बाद सहाबा कसम खा करके कहते थे, उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु और बाद दीगर सहाबा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह कि वो 27वीं ही की रात है। मुमकिन है कि उनकी जिंदगी में 27वीं का ज्यादा वक़ू हुआ हो या अलामत उनको ज्यादा समझ में आई हो, लेकिन खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम पढ़ने वाले हैं कि आपको ख्वाब आया कि इस साल जो लैलतुल क़द्र होगी उसमें मैं कीचड़ में सजदा करूंगा। और वो फजर की नमाज के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पर देखा गया तो पेशानी और नाक पर कीचड़ लगा हुआ था, क्योंकि मस्जिद टपकती थी। मस्जिद पर खजूर की छाल डाली गई थी, पत्ते डाले गए थे तो टपकी, और मस्जिद नीचे वो उस पर कंकड़ी और बालू वगैरह सेंड वगैरह डाला गया था, तो इसलिए वो नाक और पेशानी पर मिट्टी का असर पाया गया। हजरत अबू सईद खुदरी रावी है, हदीस हमारे सामने आ रही है। तो पूछा गया कि वो कौन सी रात थी, तो फरमाया कि 21वीं की शर्त। तो इसलिए सही कौल ये है कि कोई मुतय्यन रात नहीं है, जैसा कि और भी दूसरे उलमा कहते हैं, इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे उलमा शेख अलबानी वगैरह भी, कि 27 की रातों में सबसे ज्यादा होने का इम्कान है। तो ये हजरात कहते हैं रवायतों के अंदर कि आखिरी अशरे के अंदर तलाश हो, आखिरी अशरे के अंदर भी 7 रातों के अंदर तलाश हो, आखिरी अशरे के अंदर भी 5 रातों के अंदर तलाश करो, आखिरी अशरे के अंदर स्पेशली 27 रातों के अंदर होने का ज्यादा इम्कान है। तो ये सब इम्कानात है, हतमी और यकीनी तौर पर कोई नहीं कह सकता किसी दलील से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया हो कि एक ही रात है। आपको बताया गया था कि वो कौन सी रात है, और आप निकले उम्मत को खबर देने के लिए, लेकिन 2 आदमी लड़ रहे थे, उनको आपने समझाने बुझाने में जो वक्त लगाया और सुलह करानी चाहिए और झगड़े को खत्म करना चाहिए, इस दरमियान में वो बात आपसे भुला दी गई। और यकीनन इसमें इंशाअल्लाह ताला आपने फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतर है, और बेहतरी है, क्योंकि कौन सच्चा तालिब है लैलतुल क़द्र का और कौन महज यूं ही रस्मन तलाश कर रहा है,
جو ایک رات کا عبادت گزار ہے اس کے اندر فرق اس سے اور تمیز اس سے پیدا ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب 5 رات عبادت کرنے کا موقع ملے گا یا آخری عشرے کے اندر پوری رات جگہ، لیکن اسپیشلی شب قدر کے لیے 5 راتوں کے اندر جگہ، تو کہاں ایک رات متعین میں جگتے اور کہاں 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں. یقیناً اس کے اندر ثواب بھی زیادہ ہے، اور کون اس کا سچا متلاشی ہے اور کون سست اور کاہل ہے اس کے درمیان بھی تمیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر، ہر حکمت کے اندر بھلائی. تو بہرحال میرے دل و دماغ نے کبھی بھی اس بات کو کبھی قبول نہیں کیا کہ یہ ایون نائٹس کے اندر بھی ہو سکتی ہے، جفت راتوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے. میں ہمیشہ سے اسی بات پر رہا اور پورے یقین کے ساتھ رہا کہ یہ اور نائٹس کے اندر ہی ہے، اور اسی رات کے انہی اور نائٹس کے اندر یہ منتقل ہوتی رہتی ہے. واللہ اعلم. تیسری حدیث جو ہمارے اس باب کے اندر ہے وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاوسط من رمضان فاعتکف عاما حتى اذا كانت ليله 21 وهي الليله التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الاواخر فقد اريت هذه الليله ثم انسيتها وقد رايتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليله وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته اثر الماء والطين من صبح 21. فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. آپ نے اصل میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ وہ آگے، تو آپ نے بیچ والے عشرے کا اعتکاف کیا 11 سے 20 تک، اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ آخری عشرہ ہے تو آپ نے 21ویں کی رات سے آپ نے اعتکاف شروع کیا اور یہ کہا کہ صاحب جس کو اعتکاف کرنا ہو میرے ساتھ وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے. اور فرمایا کہ مجھے یہ شب قدر دکھائی گئی تھی خواب میں، لیکن پھر مجھ سے یہ رات بھلا دی گئی، میرے حافظے سے نکال دی گئی. میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں جس رات شب قدر ہوگی اس کی صبح میں یعنی فجر کی نماز میں مٹی اور پانی میں سجدہ کروں گا، یعنی کیچڑ میں سجدہ کروں گا، یعنی اس وقت بارش ہوگی، یہ مطلب کہنے کا کہ اس وقت بارش ہوگی، اور فجر کی نماز میں بارش کا اثر مٹی کی شکل میں ناک اور پیشانی پر لگا ہوا ملے گا. کہتے ہیں وکان المسجد علی عریش، مسجد نبوی میں کھجور کی چھالیں بچھی ہوئی تھی، پتے بچھائے گئے تھے چھاؤنی کے طور پر، اور مسجد نبوی کا کھمبا کھجور کا تنا تھا، اور اس کے اوپر جو چھت کی شکل میں جو ڈالا گیا تھا چھاؤنی وہ کھجور کے پتوں کی تھی. تو ظاہر ہے کہ بارش ہوگی تو مسجد ٹپکے گی. فوقف المسجد فتقاطر المسجد، مسجد ٹپکی. تو میری آنکھوں نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ اعلیٰ جبہتے ہی اثر الماء والطین. ایک لفظ اس میں سے بیچ میں چھوٹ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں مٹی اور کیچڑ میں، پانی اور کیچڑ میں، صبح ہو کر، یعنی اس رات کی جس رات میں شب قدر ہوگی اس کی صبح میں یعنی فجر میں. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. دیکھیے اس رات کو تلاشو آخری عشرے میں، اور اسی کی وضاحت آگے فرما رہے ہیں وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ. آخری عشرے کا مطلب فی کل وتر، ہر طاقرات کے اندر. یہ نہیں کہ آخری عشرے میں تلاش ہو اور خاص کر کے وتر میں، آخری عشرے میں تلاش ہو، اسی کی وضاحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وَالْتَمِسُوهَا فی کل وتر، آخری عشرے کی طاقراتوں میں تلاش. فمطرت السماء تلک اللیلہ. بہرحال جس رات میں آپ کو خواب آیا تھا کہ شب قدر ہوگی اس رات میں مسجد ٹپکی، جیسا کہ میں نے عرض کیا. اور حضرت ابو سعید سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی رات تھی جس میں آپ کی آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اور بعض روایت میں وعلی اردبتہ ہی، ناک کے کنارے پر مٹی لگا ہوا دیکھا. تو کہا کہ من صبح 21، 21 رمضان کی صبح میں. وہ آخری عشرہ شروع کب ہوتا ہے؟ جب 20 رمضان گزر گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، تو شام سے 20 روزہ گزارنے کے بعد جو سامنے رات آ رہی ہے وہ 21ویں کی شب، وہیں سے آخری عشرہ شروع ہو گیا، اور وہاں سے اعتکاف کے اندر داخل ہو جانا چاہیے اس کی نیت سے، کیونکہ وہ پہلی رات ہوگی جو اور نائٹ ہے آخری عشرے کی. تو بہرحال میں نے دونوں موقف بتایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد کے علماء نے، اور خاص کے علماء حنابلہ نے
اس بات پر بڑا فوکس کیا ہے کہ صاحب یہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جفت اور طاق دونوں راتوں میں ہونے کا امکان ہے، البتہ طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ احتمال ہے، 27ویں میں زیادہ ہونے کا احتمال ہے، لیکن بر صغیر کے علماء اہل حدیث اس واضح روایت کی روشنی میں التمسوها فی کل وتر من العشر الاواخر یہی کہتے رہے کہ آخری عشرے کی اور نائٹس کے اندر ہے، اور میں نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بہرحال یہ لیلۃ القدر کے تعلق سے بات تھی۔ اب چونکہ آخری باب ہے اس سیام کی کتاب کا، باب الاعتکاف، اس لیے غالباً اس کو لے کر کے آئے ہیں کہ عام طریقے سے لوگ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، اور مقصد ان کا بھی اعتکاف کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو پائیں، اور رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ صاحب روزے سے ہوں تو اعتکاف افضل ہوتا ہے، یعنی اعتکاف کی افضلیت بڑھ جاتی ہے جب آدمی ماہ رمضان کا اعتکاف کرے کہ وہ دن میں روزے سے ہے، رات میں قیام اللیل تراویح پڑھ رہا ہے، اور اپنی خلوت میں اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہا ہے، اپنی تقصیرات کو یاد کر کے اس سے معافی چاہ رہا ہے، تعلق باللہ اس کا مضبوط ہو رہا ہے، اپنے افکار پراگندہ کو جو دنیا کے امور کے اندر وہ متفرق طور پر مشغول ہوتے ہیں، دماغ پریشان ہوتا ہے، اپنے دماغ کو اپنے دل کو یکسو کر کے اللہ کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ خلوت مع اللہ، تخلی مع اللہ، اللہ کے ساتھ خلوت۔ تو اعتکاف رمضان کے اندر کا اعتکاف مسنون ہے، الا یہ کہ اچھا اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ یہ مسنون اور مستحب عمل ہے، آپ نے مرضی پہ چھوڑا ہے، من اراد منکم ان یتقی، جو تم نے کا ارادہ کرے، آپشنل چیز ہے، تمہارے اختیار پر ہے، لیکن افضل ہے، وہی مانا کہ عبادت کا اچھا موقع ہے، اپنے ایمان کی تجدید کا اچھا موقع ہے، دنیاوی افکار اور تعلقات اور پراگندہ خیالات سے کٹ کر اللہ کی طرف مائل ہونے کا ایک اچھا موقع ہے، ایمان کو سیکل چڑھانے کا موقع ہے، چمکانے کا موقع ہے، اور لیلۃ القدر کے پانے کا بہترین ذریعہ۔ تو یہ مسنون ہے، مستحب ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ واجب کب ہوگا؟ جب آدمی نذر مانے، حالانکہ عمل مکروہ ہے، نذر ماننا مکروہ ہے، لیکن اگر اس نے نذر مانی ہے اور جس چیز پر معلق کیا ہے اپنے نذر کو، اللہ نے اس کو اپنے فضل سے پورا کر دیا، حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ نذر سے ہوا، حالانکہ نذر سے کچھ نہیں ہوتا، نذر سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے فضل سے اس کو ہو گیا، اس کی مراد پوری ہو گئی، تو وہ نذر جو کہ مکروہ تھا، نہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس نے اطاعت الہی کی نذر مانی تھی، اب اگر اللہ نے اس کی حاجت پوری کر دی اپنے فضل سے، تو اس نذر کی وفا واجب، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ وہ ایک شب یا ایک دن یا مطلق، تینوں طرح کی روایت آتی ہے، یومن لیلتن، یا انی نذرت ان اعتکف فی المسجد الحرام، تو جاہلیت میں انہوں نے اعتکاف کی نیت کی تھی، اور عبادت اعتکاف ہے، تو اس لیے اگر کوئی عہد جاہلیت کے اندر بھی اگر نذر مانے تو مسلمان ہونے کے بعد اس نذر کی وفا واجب ہوگی، اس لیے آپ نے فرمایا اوفی بنذر، آپ اپنی نذر کو پوری کر لیجیے۔ اور اگر کسی نے نذر مانا ہے لیلت مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں جا کر اعتکاف کرے گا تو اس کو وہیں جا کے پورا کرنا ہے، اور اگر کسی ادنا مسجد میں، عام مسجد کے اندر مانا ہے اور مکہ جا کر کے کرے تو ماشاءاللہ کیا اچھا ہے، محلے کی مسجد میں، وقتی مسجد میں اس نے نذر مانی تھی کہ اعتکاف کرے گا 2 روز کے لیے، 48 گھنٹے کے لیے، اور جامع مسجد میں جا کر کے اعتکاف کرنا اس سے افضل مسجد ہے تو اور بہتر ہے، تو بہرحال آپ نے کہا کہ اوفی بنذر، مسجد حرام کی نذر مانی ہے، مسجد حرام میں پوری۔ تو اعتکاف رمضان کے اندر کہ آدمی روزے سے ہو اور پورے عشرے کا روزہ ہو، اور پورے عشرے کا اعتکاف ہو، 21ویں کی شب سے لے کر کے چاند کے نکلنے تک اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ مقصد جو اس کا ہے وہ لیلۃ القدر کو پانا ہے، اور لیلۃ القدر 21ویں کی رات ہو سکتی ہے، 23ویں کی ہو سکتی ہے، تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں میں 2 دن کے لیے خالی ہونا چاہتا ہوں، 5 دن کے لیے خالی ہونا چاہتا ہوں، بیٹھ سکتا ہوں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جو اعتکاف مسنون ہے، اور جس عظیم مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے اور صحابہ کو کہا ہے کہ اگر اعتکاف کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ تو پورے آخری عشرے کا اعتکاف، تو اس لیے اپنے مشغولیات سے اگر آپ فارغ ہو سکتے ہیں تو کیجیے، نہیں تو جو اللہ کے بندے فارغ ہیں وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا لغوی معنی ہے اقتباس، التزام،
کہیں اپنے آپ کو روک لینا، کسی چیز سے چمٹ جانا۔ مشرکین اپنے بتوں کے سے چمٹے ہوئے ہوتے تھے، اس کے گرد گھیرا لگائے ہوئے ہوتے تھے، وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ بت کی کیا حیثیت ہے، ان بتوں کی کیا حیثیت ہے کہ تم ان سے چمٹے ہوئے ہو، ان پر جم کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اعتکاف کے معنی احتباس اور انتظام، اور چونکہ اعتکاف کو اعتکاف اس لیے کہتے ہیں کہ معتکف مسجد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے لازم پکڑ لیتا ہے مخصوص ایام میں، اور وہ آخری اشرا ہے، تقرب اللہ کے لیے، عبادت کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ اعتکاف کے اندر مسائل بہت ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر کچھ چیزیں آئیں گی کہ اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف کے اندر عام طریقے سے آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کام جو اعتکاف کے منافی نہیں ہے اور انسان کے لیے ضروری ہے، ان ضروری امور کی انجام دہی کے لیے آدمی مسجد سے باہر، اپنے معتکف سے باہر، مسجد سے باہر جا سکتا ہے، جیسے قضاء حاجت کے۔ اگر کوئی گھر سے کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو جا کے کھانا کھا کر کے آئے، اگر غسل کی حاجت ہے تو گھر میں، اگر غسل کر کے لوٹتا ہے تو آئے، کپڑا چینج کرنا ہے یا سردی لگ رہی ہے کپڑا لانا ہے، کوئی لا کر دینے والا نہیں ہے تو جا کر کے لے کر کے آئے۔ یہ جو انسانی ضرورت ہے مالا بدہ منہ، جس کو کہتے ہیں جو کمپلسری ہے، کوئی لانے والا اگر نہیں ہے تو آپ جا کر لے آئے، اور صرف ضرورت کی حد تک جاؤ، ضرورت پوری ہوئی یا فوراً لوٹ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل اعتکاف کے منافی، وہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی دکانداری ہے، دن کے کچھ حصے میں چلا جائے اپنی دکان پر بیع و شراء کرنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہی کرنا تھا تو پھر اعتکاف کیوں کیا؟ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہیں تو عبادت، لیکن ان کی ادائیگی آپ کے لیے ضروری نہیں۔ اچھا، وہ اعتکاف کے منافی امور بھی نہیں، کیونکہ وہ عبادت ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ادائیگی آپ کریں۔ تو اگر ایسی کوئی عبادت ہو اور اعتکاف کے شروع میں آپ نے یہ نیت کی ہو اور شرط لگایا ہو اپنے اور رب کے درمیان کہ اگر ایسا کچھ ہوا، میرے کسی عزیز و قریب کی موت اگر واقع ہوئی، اور خاص کہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی آپ کا قریبی دوست ہے جو بیمار چل رہا ہے، اس کی موت کا اندیشہ ہے آپ کو، تو اگر آپ نے یہ قید لگا دی کہ اگر اس کی موت ہو گئی اعتکاف کے درمیان اس آخری عشرے میں تو میں اس کے جنازے میں شریک ہوں گا، تو آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ جنازے میں شریک ہونا بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ شرط نہیں لگاتے ہیں تو آپ نہیں جا سکتے۔ قضاء حاجت کے لیے اگر مسجد سے باہر جا رہے تھے میدان کی طرف، کھلے میدان کی طرف، اور آتے ہوئے اگر کوئی جنازہ مل گیا تو پڑھ لیجیے، اور بات ہے۔ کوئی بیمار مل گیا راستے میں تو اس کی عیادت کر لیجیے، لیکن باقاعدہ ہاسپٹل میں جا کر کے، دوا خانے میں جا کر کے اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا، لوگوں کی زیارت کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ اگر آپ قید لگاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ چلیے آپ کچھ مسائل کتاب کے ساتھ، حدیث کے ساتھ آئیں گے۔ تو یہ اعتکاف ہے، مسجد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے لازم پکڑنے کا نام اعتکاف ہے، جو آخری عشرے کا ہے اور روزے کے ساتھ ہو تو کیا کہنا ہے، بہت افضل ہے۔ پہلی حدیث اس باب میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی الاشهر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فاذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف رمضان میں کیا کرتے تھے۔ کان یعتکف، یہ بات کئی مرتبہ آ گئی ہے کہ یعتکف فعل مضارع ہے، اعتکف و یعتکف، اور اس پر جب کانا آئے تو استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، ہمیشگی پر، غالب فی الغالب۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی کیا، اور وہی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے نہیں کیا۔ کئی خیمے گھر نصب کر دیے گئے مسجد میں، حضرت عائشہ نے اجازت مانگی، حضرت حفصہ نے اجازت مانگی، آپ نے دے دیا، پھر دیکھا دیکھی زینب نے بھی کیا، پھر کچھ اور نے کیا، کئی خیمے ہو گئے مسجد کے اندر۔ تو آپ نے کہا کہ کیا ہے بھائی یہ آل بر عرض ہے، کیا نیکیوں کے ارادے سے ہی آئی ہے، یا صرف خیمے لگے ہیں، یا ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی ہے، شکل کی دیکھا دیکھی میں سمجھ گئے آپ، تاڑ گئے، آپ نے کہا چلو میرا خیمہ کر دو، میں اعتکاف نہیں کروں گا، پھر آپ نے شوال میں اعتکاف۔ تو بہرحال عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، کیونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر ہی واقع ہے، حتی توفاہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔
لفظ وفات موت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ یتوفی الانفس حین موتها وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، اللہ جانتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، موت کو وفات کہا گیا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہ رات میں تم کو وفات دیتا ہے، یعنی نیند دے کر کے وفات دیتا ہے، تو نیند کو بھی وفات کیا ہے، وفات الموت اور وفات النوم، یہاں مراد ہے وفات الموت، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو موت دے دی، دنیا سے آپ رخصت ہو، پھر آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد بھی اعتکاف کو جاری رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اعتکاف کا حکم آپ کے ساتھ خاص نہیں تھا، یا یہ حکم منسوخ نہیں ہے، محکم ہے تا قیامت باقی، الحمدللہ امت اس پر عمل کرتی ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر محلے کے اندر، شہر کے اندر کسی نے اگر اعتکاف نہیں کیا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے، اور اس وجہ سے اگر کوئی تیار نہیں ہے تو پھر چلو کسی غریب مزدور آدمی کو بیٹھا دیا، کسی بوڑھے کمزور مسلمان کو بیٹھا دیا اور کہا کہ چلیے بھائی ہم آپ کو خرچ دے دیں گے، آپ کی ضرورت کے مطابق یوں ہی ہم تحفہ آپ کو دے دیں گے اور آپ اعتکاف کر لیجیے، آپ کو کمانے کھٹانے کی ضرورت نہیں، تاکہ سارے لوگ ہم شہر کے گناہ سے بچ جائیں۔ ایسا کہیں کچھ خیال نہیں ہے، بالکل غلط ہے، یہ مستحب عبادت ہے، اگر پورا شہر اعتکاف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے مناجات کا، خلوت کا بہترین موقع ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ اب اچھا، یہ اعتکاف کہاں ہوگا؟ مسجد کے اندر ہی ہونا، مسجد کے اندر ہی ہونا، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اگر گھر کے مصلی پر عورتوں کا اعتکاف درست ہوتا تو ازواج مطہرات کیوں اجازت دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں خیمہ نصب کرنے کی؟ اپنے اپنے گھر میں تو سب کوئی کر سکتا، لہذا کسی کا کہنا کہ میں اپنے مصلی میں، جس کی حیثیت مسجد کی نہیں ہے، لوگ کبھی اکٹھا ہو گئے تو جماعت ہو گئی، مصلی ہے وہ، نہیں، اس میں نہیں ہوگا، گھر کے مصلی پر عورتوں کا اعتکاف نہیں ہوگا، مسجد جماعت ضروری ہے اس کے لیے، تاکہ بار بار جماعت کے لیے آپ کو 5 وقتہ نماز کے میں جماعت واجب ہے، اس کے لیے نکلنے کے لیے آپ کو مسجد جماعت میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس سے بھی بہتر یہ کہ مسجد جامع میں ہو جہاں جمعہ ہوتی ہے۔ لیکن چلیے اگر جمعہ نہیں بھی ہوتی ہے، ایسی مسجدیں جہاں 5 وقت کی نماز باقاعدہ اذان اور اقامت کے ساتھ ہوتی ہے، وہاں مؤذن متعین ہے، امام متعین ہے، تو وہاں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اگر جامع مسجد دور ہے تو آپ گھر سے قریب جہاں 5 وقت نماز با جماعت ہوتی ہے وہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہفتے میں ایک دن یا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ 2 دن نکلنے کی نوبت ہو۔ اگر جمعرات کو 21ویں شب ہے تو ظاہر ہے کہ 28 تاریخ کے روز آپ کا دوسرا جمعہ آ جائے گا، رمضان سے پہلے 2 جمعہ مل جائے گا، اور اگر جمعہ کو ہوا تو پھر آپ کو ایک ہی جمعہ نکلنا ہوگا۔ جمعہ کے دن کے بعد اگر آپ گئے ہیں شب شنبہ میں، سنیچر کی رات سے اعتکاف میں گئے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ایک ہی جمعہ ہوگا۔ تو بہرحال 1 یا 2 دن جمعہ کے لیے بھی عبادت کے لیے جائے گا اور آئے گا۔ تو اہل علم نے کہا کہ مسجد جماعت میں جائز ہے، لیکن اگر مسجد جامع ہو جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو وہ افضل ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ صاحب اگر مساجد ثلاثہ میں ہو، مسجد حرام میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، اور بیت المقدس میں اگر کوئی اعتکاف کرے تو اس کا کیا کہنا، وہ سب سے افضل ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ان تینوں مساجد کے علاوہ کہیں کوئی اعتکاف جائز نہیں ہے، یہ قول ضعیف ہے، شاذ قول ہے۔ حدیث ہے لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثہ، اس کو لوگوں نے، اہل علم نے افضلیت پر محمول کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عموم مطلق فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، هذا عام مطلق يشمل جميع المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس بالجماعة، جہاں 5 وقت کی نماز با جماعت ہوتی ہے۔ تو اس لیے تمام مساجد میں جہاں جماعت ہوتی ہے، اذان اقامت ہوتی ہے، وہاں جماعت ہے، البتہ وہ جامع مسجد میں ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر کے مساجد ثلاثہ میں ہو، کعبۃ اللہ میں ہو، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصیٰ میں، تو کیا کہنا اس کا، نور نارا نور، تو اس کو افضلیت پر محمول کیجیے۔ ایک لفظ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کا اعتکاف کرتے تھے، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، جب صبح کی نماز پڑھ لیتے، یعنی 21ویں کی رات کی صبح پڑھ لیتے، اور صبح کے ساتھ ہی 21ویں تاریخ آ جاتی، تو آپ اپنے معتکف میں، جو خاص اعتکاف کی جگہ ہوتی، جو خیمہ ہوتا آپ کا، جو پردہ لٹکایا گیا ہوتا، اس کے اندر آپ تخلی کرتے، خلوت کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری عشرہ تو شروع ہو گیا،
مغرب کے بعد ہی 20 تاریخ گزرنے کے بعد 21ویں کی جب شب آئی تو مغرب کے بعد سے آپ کو مغرب کے بعد مسجد میں پڑھنی ہے، اس سے پہلے پہلے داخل ہو جائیے سورج غروب سے پہلے، اور وہ پوری رات آپ لوگوں کے درمیان اختلاط کرتے رہتے، مل جل کر کے رہتے، مختلف مشاغل میں مشغول ہوتے، اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جاتے، ذکر و اذکار کرتے، تلاوت کرتے، نمازیں پڑھاتے اور مسجد کے اندر رہتے، اور فجر کی نماز جب پڑھ لیتے تو اپنے خاص اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔ یہ تطبیق ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کا، یا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کا اعتکاف کرتے تو آخری اشرہ تو داخل ہو جائے گا 21ویں کی رات سے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ صبح کی نماز میں داخل ہوتے، تو یا تو آپ یہ کہیے کہ 20 رمضان کی صبح میں داخل ہوتے ایک دن ایڈوانس، اور اعتبار ہوتا رات کا، لیکن وہ جب آپ ایسا کہیں گے کہ 20ویں کی فجر کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہوتے تو ابھی تو اعتکاف شروع ہی نہیں ہوا ہے، آخری اشرہ آیا ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں گے کہ فجر کے بعد داخل ہوگا اعتکاف میں تو آخری اشرہ تو مغرب کے بعد ہی شروع ہو گیا ہے 21ویں کی شب میں، تو بہتر یہ ہے، یا بہتر نہیں بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ متعین یہ ہے جمع بین الحدیثین کے لیے کہ آدمی 20 رمضان گزار کر مغرب کے وقت میں مسجد میں ہو 21ویں کی شب میں، جو پہلی اور نائٹ ہے، تاخرات ہے، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے خاص معتکف میں چلا جائے۔ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خاص مقام پر آتے جس میں آپ اعتکاف کرتے، جس کو معتکف کہتے۔ دوسری روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہا کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض وهو معتکف فی المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی تھی، بکھرے ہوئے بال کو، الجھے ہوئے بال کو سلجھاتی تھی، تیل وغیرہ رکھ کر کے کنگھی کرتی تھی، درا حالے کے وہ حائضہ ہو، تو حیض کی حالت میں عورت سے کام دیا جا سکتا ہے، اس کے جسم پر سر رکھا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کے جسم کو چھوا ہوگا، اور ہاتھ سے اگر آپ نے بھی اس کے جسم کو چھوا تو کوئی حرج نہیں، ہاتھ کو ہاتھ سے چھوا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کا مطلب یہ کہ شہوت کے ساتھ نہیں چمٹنا ہے، مجامعت حرام ہے، اس سے آپ کا اعتکاف باطل ہوگا، لیکن صرف مسح الید یہ جائز ہے۔ تو کہا کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درا حالے کے وہ معتکف ہوتے اور میں حالت حیض میں ہوتی، وہی فی حجرتها، اما عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسجد میں ہوتے، يناولها رأسه، اپنا سر گھر میں ڈال دیتے یا ان کے گود میں رکھ دیتے، اور وہ گود میں رکھ کر کے کنگھی کیا کرتی تھی آپ کے سر میں، بال وغیرہ رکھ کر، تو معلوم ہوا کہ اگر معتکف کا کچھ حصہ جسم کا اس کے گھر میں ہو، چوکٹ کے اس طرف مسجد، چوکٹ کے اندر میں آپ کا گھر، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ، تو آپ ڈالتے تھے، تو اگر جسم کا کچھ حصہ مسجد میں ہو کچھ حصہ باہر ہو تو اس کو مسجد سے نکلنا نہیں کہتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں، میں اگر اس گھر سے باہر گیا، قسم کھانے والا کہتا ہے کہ وہ اگر اس گھر سے باہر گیا تو اس کی بیوی کو طلاق، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ایک قدم اس نے گھر سے باہر رکھا ہوا ہے، دوسرا قدم اس کا گھر کے اندر، تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے جب تک کہ دونوں قدم گھر سے باہر نہ لے جائے، یا اگر کسی طرح کی قسم اس نے کھائی ہے تو وہ قسم بھی نہیں چھوٹے۔ تو جسم کا کچھ حصہ باہر ہو کچھ حصہ اندر ہو تو اس کو باہر نکلنا نہیں کہتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں گود میں سر رکھا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر کے ان کے بدن پر ٹیک لگا کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، درا حالے کے وہ حائضہ ہوتی تھی، برخلاف اس کے کہ یہودی عورتوں کو گھر سے نکال دیتے تھے، کھانا پینا ساتھ تو دور کی بات ہے، ایک گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں نصارہ تمام کچھ کیا کرتے تھے، جہاں تک کہ مجامعت تک کرتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ صرف حیض کی حالت میں مجامعت حرام ہے، اعتکاف کی حالت میں شہوت سے عورت کو چھونا بھی حرام ہے، لیکن باقی ساتھ سونا کھانا پینا تمام چیزیں اس کے ساتھ حلال ہیں، جو ہم کتاب الحیض میں پڑھ کے آ چکے۔ اور یہ اول درمیانے اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کیا ہے تو اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت بھی پیدا ہوتی ہے کہ سر میں وہ کنگھی کرے، بال میں کنگھا کرے، تیل ڈالے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کی خدمت مرد اپنی بیوی سے بستر کے علاوہ اس طرح کی خدمت لے سکتا ہے اور عورت کو کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان، آپ حالت اعتکاف میں گھروں میں داخل نہیں ہوتے، چاہے وہ حجرہ عائشہ ہو یا کسی بھی بیوی کا گھر ہو، مگر انسانی ضرورت کے لیے، پیشاب پخانے، اور اسی انسانی ضرورت کے اندر کھانا پینا بھی ہے، لباس چینج کرنا بھی ہے، اگر کوئی للے والا نہ ہو۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے، یہ روایتی مسلم کی ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں حالت اعتکاف میں ہوتی تو میں گھر میں داخل ہوتی، دیکھ لیجیے، انی لا ادخل البیت، میں گھر میں داخل ہوتی للحاجہ، ضرورت کے لیے، یعنی قضاء حاجت کے لیے، اور گھر میں مریض ہوتا تو میں اس سے ٹھہر کر کے پوچھتی نہیں خیریت کہ آپ کیسے، چلتے ہوئے گزرتے ہوئے پوچھتی کیسے ہو، کیا ہو۔ اگر کوئی محرم ہے آپ کے ساتھ اور بیمار ہے، بہن بیٹا ہے، بھائی ہے، اگر وہ بیمار ہے تو صرف چلتے ہوئے اپنی ضرورت کو جا رہی ہیں، آ رہی ہیں مسجد کے لیے اپنے خیمہ کے اندر، تو صرف چلتے ہوئے پوچھتی، ٹھہر کر کے خیریت تک نہیں پوچھتی۔ تو میں نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجد میں نکالنا ہے، سوائے بشری ضرورت کے لیے باہر نہیں جانا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ مسجد بہت ہی تمام لوازمات سے لیس ہوتی ہے، وضو خانہ بھی ہے، غسل خانہ بھی ہے، اور استنجا خانہ بھی ہے، اور مسجدوں کے اندر خاص کر کے ساؤتھ وغیرہ میں تو کھانے پینے کا بھی، افطار سحر کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، تو لوگ ضروری کچھ کپڑے لے کر کے آوے اور دنیا بھر کی کتاب لے کے نہ آئے، قرآن مجید پڑھے۔ اگر مسجد کے اندر چھت پر جانے کی نوبت نہیں ہے، سیڑھیاں طے کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری بلڈنگ میں درس ہو رہا ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کے اندر ہی قرآن حدیث کا درس ہو رہا ہے، تو اس میں اگر وہ بیٹھے اور پھر اس کے بعد اپنی جائے اعتکاف میں چلے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مجھے اس چیز سے نہ جانے کیوں اتنی الرجی ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو موبائل لے کر کے جاتے ہیں، اور وہاں ٹیلی فون کو بھی وہ قبول کرتے ہیں، اور جو ٹیلی فون ہوا یا وائبریشن بھی رکھتے ہیں تو اس کو گفتگو کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، یا باتوں کا جواب دیتے ہیں، اور یا اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ یوٹیوب وغیرہ پر پڑھتے ہوں، بیانات سنتے ہو علماء کے۔ یہ سب کا موقع ہے سال بھر کرتے رہنا، یہ صرف عبادت کے لیے۔ نماز پڑھو، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور اپنا تزکیہ نفس کو اگر 10 دن کے لیے بند کر دے کیا حرج، اپنے اسٹیشن پر لگا دے کہ صاحب میں 10 دنوں کے بعد ہی رابطے میں کسی کے آ سکوں گا۔ موبائل کو اگر سوئچ آف کر کے گھر میں رکھ دے تو کیا ہوتا ہے، تاکہ یکسوئی ہو، لیکن نہ، وہ اچھا خاصا وقت ان کا موبائل پر جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر راتوں کو جگتے تھے، آخری عشرے کے اندر، تاخراتوں کو تو چھوڑیے، پورا آخری عشرہ جگتے تھے۔ یہ مسئلہ الگ ہے کہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں لیلۃ القدر مخفی ہے یا صرف آن رائٹ میں، وہ تو میں نے ذکر کیا، لیکن راتوں میں جگتے تھے، پوری پوری رات سو رہے۔ دن کے بھی اوقات میں جائیے تو سوئے پڑے ہوئے، ارے بھائی تو جائیے آخری عشرے میں جگیے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کے اندر راتوں میں جگتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، لیکن آخری عشرے کے اندر جگنے کا اہتمام کرتے۔ ازواج مطہرات سوئی ہوتی تو ان کو جگاتے نہیں تھے عام دنوں میں، لیکن آخری عشرے کے اندر ان کو جگاتے تھے۔ ہم عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے اندر راتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، جب وتر پڑھنے کا وقت آتا تو آپ مجھے جگاتے، تاکہ اگر میں نے وتر نہیں پڑھی ہوتی تو میں پڑھ لوں۔ بہرحال وہ حدیث بھی آئے گی کچھ۔ تو آپ نے دیکھا کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں انہوں نے کنگھی کیا، حائضہ ہوتی تھی، معتکف ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، اور وہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی۔ چلیے یہ حدیث ہو گئی۔ اس باب میں تیسری حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ انی کنت نذرت فی الجاہلیۃ ان اعتکف لیلۃ وفی روایت یوما فی المسجد الحرام قال فاوف بنذری ولم یذکر بعض الرواة یوما ولا لیلہ، مطلق رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں نذر مانی تھی، قبل الاسلام اطاعت کی نذر مانی تھی، اب میں مسلمان ہو گیا، کیا نظر مانی تھی کہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا، کہاں؟ فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں، وہ مسجد جو کعبہ کے گرد، مسجد کو مسجد الکعبہ کے گرد۔ اور ایک روایت میں ہے ایک رات میں ایک دن، لیلہ کا لفظ ہے، بعض روایت میں یوم کا ہے، اور بعض روایت میں یومن کا ہے نہ لیلہ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے
اعتکاف کی نیت مانی تھی بس۔ تو اب جن لوگوں نے کہا کہ لیا ہے لیلہ کی روایت کو کہ اعتکاف، تو معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، لیکن وہ اعتکاف جو رمضان میں ہم کرتے ہیں لیلۃ القدر پانے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ رمضان میں کرتے ہیں تو روزہ تو اس کا فرض ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جب حضرت عمر بن خطاب کی اس نظر کی بابت جانا کہ انہوں نے مسجد حرام میں نظر کی اعتکاف کی نظر مانی ہے، تو آپ نے کہا فاوف بنظر کا، تو ایفائی نظر کرو، لہٰذا اگر جس چیز پر اپنی نظر کو معلق کیا ہے اگر وہ چیز پوری ہو گئی تو آپ کے لیے نظر کی وفا واجب ہے، اور نظر عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مانی نہیں جا سکتی۔ وَأَوْفُوا نُذُورَكُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں، چاہیے کا مطلب کہ وجوب کے لیے۔ تو بہرحال جاہلیت کا جو عمل تھا اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی کا حکم دیا، کیونکہ وہ اطاعت ہی رہی تھی۔ اب آخری جو اس باب کی ایک حدیث ہے بچی ہے ہمارے سامنے، چوتھی حدیث ہے، اعتکاف کے باب میں 4 حدیث لے کر آئے ہیں۔ عن صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، حیی ابن اخطب بنو نذیر کا یہودی سردار تھا جس کو بنی قریظہ کے دن پکڑا گیا، اس کو باندھ کر کے ختم کیا گیا، انہی کی بیٹی ہے یا اسی یہودی کی بیٹی ہے صفیہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی خیبر سے لوٹتے ہوئے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے، فاتیتہ ازورہ لیلا، فحدثت، میں آپ کے پاس آپ کی ملاقات کے لیے آئی اور کچھ دیر کے لیے میں نے آپ سے گفتگو کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رات میں عورت اپنے خاوند سے ملاقات کے لیے اس کی جائے اعتکاف میں کچھ دیر کے لیے اس کی رضا پرسی کے لیے، خبر گیری کے لیے اگر آنا چاہے تو آ سکتی ہے، لیکن ہر حال میں یہ بات رہے کہ ہم اعتکاف میں ہیں تاکہ بیوی سے کوئی شہوانی گفتگو نہ ہو اور شہوت کے ساتھ اس کے جسم کو نہ چھوئے۔ بیٹھ کر کے گفتگو کیا، خبر خیریت لی، کیسا چل رہا ہے کیا ہے، کوئی ضروری بات کیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگی، ثم قمت لانقلب، پھر میں اٹھی کہ گھر پلٹوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اٹھے تاکہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کہیے، اخلاق کریمانہ کہیے، اور آپ کا لطف احسان کیے کہ رات ہے، تاریخ شب ہے جی، اور پھر راستہ سنسان بھی ہو سکتا ہے، تو چلو کچھ دور کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، گھر کے دروازے تک چھوڑ دیتے ہیں، آپ نکلے۔ وکانا مسکنھا فی دار اسامہ بن زید، اور ان کا مسکن جو تھا وہ اسامہ بن زید کے گھر میں تھا، یعنی جو مسکن تھا وہ بعد میں اسامہ بن زید کی ملکیت میں آیا، اس لیے اس کو یہاں کہا گیا ہے دار اسامہ، لیکن وہ تو اس وقت بیت صفیہ ہی تھا جو بعد میں اسامہ بن زید کی تحویل میں ان کی ملکیت میں آیا۔ جب آپ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو برابر سے جو 2 آدمی چل رہے تھے، ان دونوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کے ساتھ ہے، تو وہ دونوں انصاری جب انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے قدم تیزی سے بڑھایا اور چاہا کہ جلد سے جلد نکل جائے گلی سے باہر، تیزی سے نکلے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ رسلے کو، ذرا ٹھہرو، بھاگو مت، جلدی مت کرو، ذرا رکو، اور فرمایا انہا صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہے، یعنی میری بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس طرح کا موقع ہو جہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی اتہام سے آپ کو متہم کرے، آپ پوزیشن واضح کر دیجیے تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار ہو۔ یقیناً کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ گمان نہیں کر سکتا تھا، اور چنانچہ جب آپ نے یہ کہا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں، یعنی ہم آپ کے تعلق سے کوئی اور گمان کریں گے کہ کوئی کسی اجنبیہ کے ساتھ آپ رات میں چل رہے ہیں، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، شیطان دشمن ہے تمہارے دل میں یہ بات تو نہیں آئے گی تمہاری طرف سے، تمہارے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن شیطان تو تمہارا دشمن ہے نا، انسان کا دشمن ہے، بنی آدم کا، وہ تمہارے دماغ میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا وسوسہ ڈالے، تو تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے اور شیطانی وسوسے کو کاٹنے کے لیے اور شیطان کے دھوکے سے تم کو بچانے کے لیے رحمت اللہ عالمین کی رحمت ملاحظہ کیجیے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے پوزیشن واضح کر دی ہے تاکہ شیطان کو اب تم پر داؤ چلنے کا موقع نہ ملے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور امت کے ساتھ آپ کی شفقت اور رحمت کی بہترین مثال۔ تعالیٰ اس میں کہ رک کے چلو، ٹھہر کے چلو، رکو، یہ صفیہ بنت حیی، فقال، انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ،
آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان انسان کے اندر اس طریقے سے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے، مجری الدم رگوں میں دوڑتا ہے، مجرا دوڑنے کی جگہ، جیسے خون کے دوڑنے کی جگہ میں دوڑتا ہے، یعنی وہ ہمارے بلڈ کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر دوڑتا ہے۔ حقیقت پر محمول کی اس کی تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے؟ لفظ ظاہر ہے کہ مجرا الدم جہاں خون دوڑتا ہے رگوں میں دوڑتا ہے، اس طریقے سے شیطان دوڑتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ الشَّيْطَانُ، اب مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی کسی طرح کا شر نہ ڈال دے اور اس طریقے سے تم اپنے ایمان سے ہاتھ میں دھو بیٹھو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا ان کے تعلق سے اس طرح کی بدگمانی کرو گے تو۔ او قال شیئا، شرن کا یہ شیء۔ ایک روایت میں ہے کہ جاء تزورہ فی اعتکافہ فی المسجد فی العشر الاواخر من رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو صفیہ آئی تھی جبکہ آپ مسجد میں معتکف تھے، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ فتحدثت عنده ساعہ، کچھ دیر کے لیے انہوں نے آپ سے گفتگو کی۔ ثم قامت تنقلب، پھر پلٹنے کے لیے اٹھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلٹے تاکہ ان کو گھر تک چھوڑ دیں۔ حتی اذا بلغت باب المسجد، جب مسجد کے دروازے پر پہنچے جہاں ام سلمہ کا گھر کا دروازہ لگتا تھا تو وہیں سے یہ نوجوان نکلے تھے، اور باقی حدیث جو ہے وہ آپ نے سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ صفیہ یہودیہ تھی اور خیبر کے سال پکڑی گئی۔ دہیہ کلبی نے ایک لانڈری لینے کی اجازت مانگی، آپ نے کہا لے لو، مگر انہوں نے صفیہ ہی کو قبول کیا، لیا، پسند کیا۔ پھر جب صحابہ اکرام آپ کے پاس آئے تو آپ نے حضرت دہیہ سے کہا کہ صفیہ کو واپس کرو، یہاں تک کہ 7 غلام دیے تب جا کر کے انہوں نے صفیہ سے دستبرداری کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپوزل دیا ان کو کہ اگر میں آزاد کر دوں اور آزادی کو ہی تمہاری بہر بنا دوں اور شادی کر لوں تو کیسا رہے گا؟ ان کا زہر نصیب۔ پھر وہ راستے میں حائضہ ہو گئی، وہ جب پاک ہو گئی تو پھر راستے ہی میں آپ نے ان سے رخصتی کی، اور صبح ہو کر کے آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ چمڑے کے ایک چھوٹے سے دسترخوان کے اوپر مالیدہ گدھا گیا، کسی نے روٹی کا ٹکڑا پیش کیا، کسی نے کھجور کیا، کسی نے پیش کیا، کسی نے گھی پیش کیا، سب کو ملا کر کے ایک مالیدہ ٹائپ کا بنا دیا گیا، ایک حلوے کے ٹائپ سے، اور وہی صفیہ رضی اللہ عنہ کا ولیمہ ہوا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معتکف کی زیارت عورت کر سکتی ہے، اس کی بیوی اعتکاف کی جگہ میں، اور تھوڑی گفتگو بھی کر سکتی ہے، سمجھا۔ اور جہاں کسی شخص کے وہم میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو یا آپ کے تعلق سے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو آپ اپنی پوزیشن واضح کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شیطان کی شر سے بچائے اور اپنی اچھی بندگی کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی کے ساتھ کتاب الصوم ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلا باب جو ہے یا اگلا چیپٹر جو ہے وہ کتاب الحج کا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔ شب قدر کے جو نشانیاں بیان ہوئی، یہ ایک یا سارے ظاہر نہیں ہونے کی پاسبلٹی ہے کیا؟ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو، علامت ظاہر بھی ہو تو حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ لیلۃ القدر ہے، اور نہیں بھی ظاہر ہو تو یہ کہہ سکتے نہیں ہے کہ صاحب نہیں ہے۔ اپنا کام ہے کہ اہتمام کرے عبادت۔ علامتوں کا جاننا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا اطمینان قلب کے لیے آدمی کرے، لیکن زیادہ تر علامتوں کے پیچھے لگنا، اور اگر علامتیں ایک دو ظاہر ہو گئی تو یہ سمجھ لینا کہ صاحب ہم نے اعتکاف لیلۃ القدر پا لیا ہے اور فلاحی رات تھی، اور ایک دوسرے سے پوچھنا، اور کہیں نہ کہیں آدمی کے عبادت کے ارادے کو کمزور کرتا ہے۔ جی شیخ، ایک جو مشہور حدیث ہے شیخ جمعہ کے فضیلت کے متعلق کہ آپ چل کر جانے پر جو 1 سال پر قیام اور ایک سال کے قیام اور سیام کی فضیلت ہے 1 قدم پر، تو شیخ اگر کوئی مثلاً 200 قدم چل لے تو ایسا تو لگ رہا 200 سال کی اس کی تو اجر یہی مل گیا، تو اب اجر میں بہرحال وہ اعمال کے اندر ایسے ہی ہے، کون عمل شرط کے مطابق ہے نہیں ہے، کون عمل مقبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ اجر کے باب میں یہ موازنہ مت کیجئے کہ آپ نے زندگی میں اتنے ایام پائے ہیں اور اتنے رمضان پائے ہیں اور اتنے قدم چلے ہیں اور ہزاروں سال کی عبادت ہے، کیونکہ اس کی تو قبولیت اور عدم قبولیت کا معاملہ ہم پر متعین نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ پھر ہم نے وہ شرائط ملحوظ رکھے کہ نہیں رکھے ہیں، تو اس لیے آدمی جتنی بھی عبادت کرتا جائے وہ کم ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے تھے کس قدر عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شکر گزاری. تو اس لیے یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ سال بھر کے ثواب مل گئے اور 100 سال کے مل گئے تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کرے کہ اتنا ہی ثواب ہم لوگ کو ملے. لیکن اس کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اور عبادات چھوڑ دیں, فرائض سے غافل ہو جائیں, نوافل سے غافل ہو جائیں, تو یہ غفلت ہی اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کی وہ نیکی قبول نہیں ہوئی. نیکیوں پر کار بند رہنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی اگلی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نیکیوں کی طرف مائل کرتا چلا جائے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اس میں ایک اضافت ہے شیخ, اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھے, کوئی اگر سوال کرے کہ بھائی شب قدر 83 ایئرس کا ایسا لگ رہا, پھر جمعہ کا ایک ہی ہے 100-200 سال ہو گیا, تو اس کو کیسا سمجھیں گے شیخ؟ ارے کہا نا بابا کہ ٹھیک ہے, وہ سب اپنی اپنی جگہ سب کو کاؤنٹ اللہ تعالیٰ کرے گا, اور جتنا بھی کرتے ہو اس کو کم سمجھو, بس کیے جاؤ نیکی. سمجھنا کیا ہے, 100 سال کا ثواب اللہ ویسے بھی دے گا اگر تم نے شرط کے مطابق کیا ہوگا. ليلۃ القدر پایا ہوگا اگر اس کی قدر کی ہوگی. اللہ کرے کہ مطلب ہم لوگ کتنی بھی عبادت کریں مطلوبہ شرط پر ہو سکتی ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے, اس کے بعد نمازوں کے بعد کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو انسان اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے. نماز پڑھ کر کے آدمی استغفر اللہ کہے گا کہ گناہ کر رہا تھا؟ نہیں, واجبات کی ادائیگی میں بہت ممکن ہے کہ ہم سے حق کی ادائیگی نہیں ہوئی. تو جو بھی عبادات ہے اہل علم نے یہ کہا کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے 100 سال کی کر لی, 200 سال کی کر لی, 2000 سال کی کر لی, اور اس لیے اب اور نیکیوں کی کیا ضرورت ہے. آپ کرتے جاؤ, وہ سب جتنے سالوں کی ہوگی وہ سب آپ کے نیکی کے عمل میں اللہ تعالیٰ لکھے گا. جی جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ہے شیخ, گھر میں بوڑھے والدین کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر رہے, لیکن اگر وہ ذمہ داری نہیں ہوتی تو اعتکاف کرتے, تو ایسی صورت میں ثواب کی امید کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ حسن نیت پر انسان کو ثواب دیتا ہے, لیکن آپ معتکف نہیں ہوں گے, معتکف کی پابندیاں نہیں ہوں. خیر کی نیت ہے, اچھی نیت ہے, لیکن اب اعتکاف کا خود ہی ثواب ہم کو نہیں معلوم ہے کہ اعتکاف کا کیا ثواب ہے. ثواب کی ایک بھی حدیث ہم نے پڑھی ہے آپ کے سامنے, لیلۃ القدر کی تلاش ہے. اس میں جو جتنی عبادت کرتا ہے, جتنا اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے, جس قدر اپنے وقت کو کام میں لاتا ہے, عبادت الہی میں لاتا ہے, انہیں عبادتوں کا ثواب اس کو ملتا ہے. لیکن کوئی اعتکاف کرے گا تو اس کو 50 سال کی نیکی کا ثواب ملے گا, ایسے تو کوئی ثواب نہیں. وہ تو لیلۃ القدر پانے کی اور اپنے نفس کے تزکیے کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو جوڑنے کی ایک شکل ہے. تو جو نیکی اعتکاف میں رہ کر کے بندہ کرے گا اوپر اس کو ثواب ملے گا. چلیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے سہولت تو کوئی نہیں ہے, مستحب چیز ہے. ماں باپ کی خدمت آپ کے لیے واجب ہے, فرض ہے, اور یہ مستحب عبادت ہے. لہذا ہر حال میں والدین کی اطاعت کو, ان کی اجازت کو ترجیح دیجیے. جی جزاک اللہ خیرن شیخ. شیخ ایک نصیحت طلب کر رہے تھے شیخ آپ سے, کہ اکثر جب رمضان آتا تو کچھ بھائی اپنے آپ کو مشغول کر لیتے شیخ, مطلب تھوڑے ڈیبیٹس وغیرہ میں کہ 8 پڑھنا 20 پڑھنا یا وغیرہ وغیرہ, تو یہ خاص طور یوتھ پہ ہو رہا شیخ, تو ان لوگوں کے لیے آپ کا مشورہ کیا رہے گا شیخ؟ بہرحال عبادت کے اندر تنافس تو ٹھیک ہے, لیکن شرط کے ساتھ نہیں, اس میں ریاکاری کا پہلو ہے. اس لیے عبادت کو, خاص کر نفلی عبادت کو مخفی کرنا چاہیے. اپنے عبادت گاہ کے اندر اس قدر سری طور پر نفلی عبادت کرنی چاہیے, ذکر و اذکار کرنا چاہیے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے, کیونکہ اس میں ریاکاری کا خوف ہوتا ہے, شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو یہ کرنا کہ ہم آج اتنی پڑھیں گے, آج اتنے پاڑے پڑھیں گے, تم کتنا پڑھ رہے ہو, مقابلہ, یہ مقابلہ اڑائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہاں نیکیوں کے اندر تنافس کا جذبہ ہو, اور پھر بعد میں یہ بھی نہیں کہ تم نے کتنا پڑھا اور ہم نے کتنا پڑھا. جس نے جو کچھ کیا اللہ اس کو قبول کرے, اور جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے درگزر کرے. اس جذبے کے ساتھ جزاک اللہ خیرن و حسن الجزا شیخ. آج کے سوال مکمل ہوئے شیخ. بارک اللہ فیک. وہی آپ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون